السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ عنقریب ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے اور اس بابرکت مہینے کے اندر قربانی جیسا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے قربانی کی تاریخ کو بیان کریں گے کہ قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اسی وقت سے ان جانوروں کو ذبح کرنے کا سلسلہ بحکم خداوندی جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبہ پیش کیا اور قابیل نے ایک اناج کا ڈھیر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کی چیز کو کھا لیتی۔ اگر آسمان سے آ کر آگ نے اس قربانی کی چیز کو کھا لیا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آسمان سے آگ نے آ کر قربانی کی چیز کو نہیں کھایا اور وہیں پڑی رہ گئی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی علیہ السلام، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے بھائی نے، کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور بالضرور قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو بھائی نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی کہ بے شک اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہونہار بیٹے کی خوشخبری دی، ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک امتحان میں آزمایا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، وہ ہونہار اور سعادت مند بیٹا ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتا، بلکہ فوراً اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ کو جس کام کا حکم ہوا ہے آپ اس کام کو کر گزریے۔ چنانچہ
آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ دونوں تیار ہو گئے، یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیک لوگوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بچا لیا اور ان کے عوض میں ایک عظیم فدیہ اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک خوبصورت دمبا لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دمبے کی قربانی فرمائی۔ تو محترم ناظرین، یہ طریقہ اللہ رب العزت نے باقی آنے والی تمام امتوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس طریقۂ کار کو تمام ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہوں، جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتے ہوں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس طریقۂ کار کو آنے والے لوگوں کے لیے مشروع کر دیا، لازم اور ضروری کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے محض ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا، جبکہ خواب تو خواب ہوتا ہے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس خواب پر عمل کرنا ضروری تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب اور عام لوگوں کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کوئی حکم ظاہری طور پر نازل فرماتے ہیں اور ان کو کوئی حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے خواب بھی یہی درجہ رکھتے ہیں، یعنی اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خواب میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ظاہری طور پر کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہو، جبکہ عام لوگوں کے خواب میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی عام لوگوں کے لیے اپنے خواب پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آئندہ ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے قربانی کے اہم مسائل بیان کریں گے، لہٰذا آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں گے وہ آپ کے موبائل اسکرین پر آپ کو سب سے پہلے ملے گی، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔